لیکن کوئی ظالموں نے ظلم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. بس اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے ہمیں اور اس کے بدلے میں اس ملک کو آزاد کرائے حقیقی معنوں میں, اور ہمارے لیڈر کو اللہ کرے آزاد کرے. میں تو جب بھی میرے اوپر جتنا ظلم ہوا ہے میں ایک ہی بات کرتا ہوں, اللہ میرے لیڈر کو آزاد کرے اور اللہ ہماری آخرت کو آسان کرے. بس اتنا ہی میں کہتا ہوں. بس میری دعا ہے آپ کے ساتھ. اور آپ نے 2 سال گزارے جیل میں, مجھے بہت افسوس ہوا تھا ان ظالموں نے. میں نے اس کو نام دیا تھا یزید. اچھا عبد الوہاب, آپ اپنا بتاؤ کہ آپ کو کہاں گولی لگی تھی, تھوڑا سا بس ودن 30 سیکنڈ بتاؤ, سر اور اس کے بعد کوئی بات میں ڈی چوک پہنچ گیا تھا صبح ٹائم تقریباً 1:15. پہلا سیدھا فائرنگ مجھ پہ کیا تھا دونوں پاؤں پہ. ابھی بھی ہمارے ساتھ میرے پاؤں پہ گولی ہے ابھی بھی. گولی ریموو نہیں ہوئی؟ نہیں. اوکے ٹھیک ہے. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے ویسے اوور آل؟ بس گزارا ہے نا سر. اوکے, آپ چل پاتے ہو صحیح طرح کہ نہیں چل پاتے ہو؟ تھوڑا سا گزارا ہے, صحیح تو نہیں ہے لیکن پھر بھی. آپ خود سے چل پاتے ہو کہ آپ کو کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے, کسی بیساکھی کی یا کسی چیز کی, کہ آپ خود سے چل سکتے ہو؟ میں خود چل سکتی ہوں. چل سکتے ہو لیکن مطلب تھوڑا مشکل ہے جی چلنا, رائٹ؟ تھوڑا مشکل سے, بالکل سر. اوکے, تو اب جو طبیعت ہے آپ کی جو آج سے چند ماہ پہلے تھی اب بہت بہتر ہے, اس میں اور بہتری آ رہی ہے؟ جی بہتر آ رہا ہے بالکل. چلو ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہو گے؟ آپ بات بھائی کو بتاؤ جو بھی آپ کہنا چاہو گے پلیز, اور کوئی بات کرنا چاہو گے تو پلیز جلدی سے. عباد بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں. میں سیدھا ڈی چوک میں بنو پہنچ گیا تھا. میں نے فیصلہ کیا تھا, میرے ساتھ ابھی بھی سائڈ میں ہمارا ماں بیٹا تھا. ابھی اس وقت میں اللہ سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں, میری ماں کی سر پہ قسم, جب تک میں زندہ ہوں, جب تک میں ہان کے ساتھ کڑا ہوں اور کڑا رہیں گے. اور آپ سے میں یہ امید تھا کہ آپ بھی پیچھے والا نہیں ہے, آپ بھی میرے ساتھ ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا لیڈرشپ بہت غدار ہے, 100% سے تقریباً 70%. اور آپ بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. کوئی اور لفظ اگر ہے نا اچھا بات کریں عبدالوہاب. عباد بھائی یہ ہان کے لیے نکلنے کا نہیں ہے, یہ صرف کرسی کے لیے. بس میرے ووٹ پہ وہ اسمبلی پہنچ گیا تھا, بس فنڈ وغیرہ ٹرانسفر یہ کر سکتے ہیں. ہان کے لیے انشاءاللہ میں کھڑا تھا, یہ پارٹی ورکر کھڑا تھا. جب آپ کو کال پارٹی کی طرف سے آیا ہے تو انشاءاللہ میں سیدھا آپ کا حکم یا خان صاحب کا حکم ڈی چوک میں انشاءاللہ پھر بھی پہنچ سکتے ہیں. چل تھینک یو. آپ کی جرت کو سلام عبد الوہاب, آپ میرے بھائی ہیں. میں بلکہ یہ جو پیچھے عمران خان جو لڑکا تھا ہمارا بیچارہ غازی ہے ہمارے بھائی, اور علی جیسے ملک خالد نے ابھی میری بات چیت ہو رہی تھی. نمبر 1 تو میں آپ کو وہاں سے ذرا شروع کرتا ہوں کہ مجھے نا وعدہ کیا تھا جب میں لاسٹ ٹائم ملا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگلے 10 سے 12 دن یا 15 دنوں کے اندر, گنڈا پور صاحب نے کیا تھا کہ میں پھر مزید, میں نے کہا اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے 10-10 لاکھ ان کو دے دیا اور جن کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کو 1-1 کروڑ روپے ان کی فیملیز کو دیا. چلو یہ تو مجھے کنفرم ہو گیا, آپ نے بھی بتا دی. پھر میں نے کہا اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کہہ رہا ہم مزید نا 10-15 دنوں کے اندر. میں نے کہا آئندہ کے لیے کیا لایا, مطلب ان لوگوں کے لیے یعنی آپ لوگوں کے لیے اور ان کی فیملیز. انہوں نے کہا جی جی جن جن کے زیر علاج ہیں ان کو ہم نے آئندہ بھی تقریباً 1.5 لاکھ روپے, جتنے بھی لوگ ہیں جو اس میں زخمی ہوئے تھے 1.5 لاکھ آگے میرے خیال میں 1 ویک تو ہو گیا. اب اگلے ویک میں انہوں نے کہا ہوا ہے. اب میں ان کو خود صبح جو ہے نا خود بھی کال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک وہ پہنچیں اور اس کو کنٹینیوٹی بنائیں, نہ کہ صرف ایک دفعہ وہ دیا. اور دوسرا, اگر آپ کا علاج نہیں ہو رہا تو یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ کی حکومت نہیں کرائے گی علاج تو میں انشاءاللہ تعالی اپنی جیب سے مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گا. میری اتنی فی الحال تو فیکٹریاں اور کاروبار بند ہو گئے لیکن اللہ کا شکر ہے. بٹ میں ایک آپ کو بتاؤں عبد الوہاب, ہمیں اس وقت نا سب سے زیادہ ضرورت, آپ میرے بھائی ہیں, جو میں نے اس وقت کی جی ضرورت دیکھی ہے نا, ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. جب ہم ایک فار ایگزامپل بالکل مثال کے طور پر ایک آدمی ہے
کے طور پر ایک ہم گندا، ایک منٹ یہ پھر بار بار آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے، جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بات جی کیجیے. جی جی یہ آواز آ رہا ہے. تو ایک آدمی اگر گندا ہے نا، تو آپ اس کو جب گندے کو گندا گندا یا کتے کو کتا کتا یا غدار کو غدار غدار کہیں گے، وہ کہے گا اب میں ان کو بن کے دکھاتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج میاں عباد فاروق نا اپنے گھر میں نہیں سو سکتا. میں گندے گندے کمروں میں یہاں پہ جیل سے نکل کے بھی آج اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں. میں نے ابھی تک، میں آپ بالکل کو تھوڑا پنجاب کے تھوڑے حالات بتاتا ہوں، ہمارے حالات اس وقت کیا ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے عبد الوہاب یہاں پہ ہمارے حالات جی کیا ہیں. ایک سیکنڈ، یہ کدھر چلا گیا، سوری. جی میں آپ کو تھوڑے اپنے حالاتوں کے بارے میں آگاہ کر دوں کہ اس وقت ہمارے پاس چل کیا رہا ہے، وہ ذرا آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اس وقت موجودہ وقت میں ہمارے پاس، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا پھر اوورآل کیا چل رہا ہے. وہ یہ چل رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں نہیں سو سکتا. میں ایک ہفتے بعد ایک دن کے لیے، وہ بھی کچھ گھنٹے، میں اپنی فیملی سے کسی جگہ پہ ان کو بلواتا ہوں، وہاں پہ ملتا ہوں. میں اپنے گھر نہیں سو سکتا عبد الوہاب، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری جدوجہد ہے. مجھے پتا ہے کبھی بھی ہماری زندگی خطرے میں ہے، ہماری لائف پوری خطرے میں ہے، مطلب ہم سیف نہیں ہیں اس وقت. مطلب تو دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پہلے گورنمنٹ تھی یہاں پر پنجاب کے اندر، وہ کچھ جی بے جی وقوفوں نے، میں غدار نہیں کہتا، میں ان کو غدار نہیں کہہ رہا، کچھ بے وقوفوں نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے سارا کا سارا ہماری حکومت جو ہے نا پنجاب کے اندر ختم کر. آج ہمیں چھتر پڑ رہے ہیں، مطلب پنجاب کے اندر ہم چلنے کے قابل نہیں ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ آج ہمیں تھوڑی سی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا کہ جب ہماری زمین پنجاب کی مکمل طور پہ تنگ ہو گئی نا، پھر ہم کے پی میں، ہمارے پاس ایک سوچ ہے کہ چلو کم از کم کے پی میں ہماری گورنمنٹ ہے. میں، آپ یاد رکھنا جی بات، آپ کو یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ نا کوشش کریں کہ لوگوں کو اب نا اکٹھا کریں. جیسے جس کو پتا تھا نا جو بغیرت ہے، جیسے میں نے لفظ پہلے ایک استعمال کیا تھا، وہ نا وہ وہی رہیں گے. اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کی وجہ سے اس کا غصہ بھی کریں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت آپ لوگ جتنا بینیفٹ لے سکتے ہیں، اگر آپ سوری، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی جی ہے. جی بالکل. جی آپ اس وقت جتنا بینیفٹ، مطلب ہمیں پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم اگر ہم سے 1.5 لاکھ بندہ ہم نے نکال لیا نا، اس وقت ہماری جو، مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو کے پی گورنمنٹ اگر وہ چلی گئی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے وہاں سے 15,000 بندہ نکلنا مشکل ہو جائے نا. ریزن یہ ہے کہ جب آپ مشینری کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹک سکتے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو، اپنے ایم پی ایز کو، اپنے ایم این ایز کو، جتنے بھی آپ کے ارد گرد ہیں، ان سب کو اکٹھا کرنے کی. السلام علیکم ملک بھائی، I'm sorry میں جمپ ان کر گیا ہوں خود ہی. میں خود ہی اپنے اچھا نو پرابلم. میں ذرا آپ ایک کوشچن سے بات کر لوں. بات بھائی آپ سے ایک کوشچن پوچھنا ہے، میں نے نا، میں آتا نہیں، میں نے ویسے ایک کوشچن پوچھنا ہے آپ سے. ہم کیسے یونائٹ ہو سکتے ہیں؟ ہاؤ ایور وی کین گیٹ یونائٹڈ؟ ہم کیسے یونائٹ ہوں گے؟ یہی سیم کوشچن میرا عبد الوہاب صاحب سے بھی ہے، یہ سیم کوشچن میرا آپ خالد کو صاحب سے آواز بھی آ ہے. رہی ہے؟ آپ اگر ایسے آ کر رہی دیں ہے اگر آ رہی ہے تو مطلب کیا، میری آواز آ رہی ٹھیک ہے ہے. آپ کو؟ تو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آپ کو مجھے میری آ رہی آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے. ابھی ہمیں واقعی یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اکٹھے ہونے کی. اگر ہم اکٹھے ہو گئے، اب میں آپ کو، اس کا ایک سیکنڈ کوشچن ہے میرے پاس، ٹھیک ہے؟ ہمیں یونائٹ ہونے کی آپ ضرورت جتنے مرضی لیں کویسچن مجھ سے، ہے. میں آئی ایم ویری اوپن. ہاں پلیز. ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو میرے بھائی جنہوں نے گولیاں کھائی ہوئی ہیں، یہ جو میرے بھائی جو واقعی میں اپنی قربانیاں دے چکے ہیں اور یہ دوبارہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، یہ صرف یہ کہتے ہیں انشاءاللہ. کہ جو ہمارا لیڈر ہے نا وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو. صرف یہ کہتے ہیں، صرف ان بالکل کی کمپلین صرف یہ ہے.